بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالۃ عتاب، یہ سبق ابو بکر الخوارزمی کا سبق ہے۔ ابو بکر خوارزمی کے رسائل ادب کے باب میں، ادب کی ایک صنف رسائل بھی ہوتی ہے، تو اس صنف کے اندر ابو بکر الخوارزمی مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو بکر الخوارزمی کے اشعار بھی ہے، لیکن اس کی نثر اس کے اشعار کے مقابلے میں زیادہ فصیح اور بلیغ، اور نثر میں بھی مختلف انواع اور مختلف اصناف پر اس نے لکھا ہے، لیکن اس کے رسائل مشہور ہے۔ تو ایک رسالہ بطور نمونے کے آپ کے سامنے ہے، رسالۃ عتاب، سرزنش کا خط، سرزنش کا پیغام، جو اپنے دوست کو سرزنش کرتے ہوئے خط لکھ رہا ہے، اور خط لکھنے کا طریقہ اتنا مہذب ہے کہ وہ اپنی بات کہہ بھی رہا ہے اور سامنے والے کو گویا کہ وہ ملامت بھی کرتا جا رہا ہے۔ کتابی وقد خرجت من البلائی خروج السیف من الجلائی، میرا یہ خط لکھنا وہ اس وقت ہے کہ جب میں مصیبت سے، آزمائش سے نکلا، تلوار کے سیکل سے نکلنے کی طرح، کہ جب تلوار پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور اس کو سیکل میں رکھ کر اس کے زنگ کو دور کر دیا جاتا ہے تو وہ تلوار دوبارہ نئی سی معلوم ہوتی ہے، تو گویا کہ آزمائش کی بھٹی میں باہر نکل کر آیا، تو گویا کہ میں ان تجربات سے گزرا کہ گویا کہ دوبارہ میں منقع اور صاف ہو گیا ہوں۔ وبروز البدر من الظلماء، اور تاریکی سے چاند کے ظاہر ہونے کی طرح۔ وقد فارقتنی المحنۃ، آزمائش اور مصیبت نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہی مفارق لا یشتاق الیہ، اور وہ مصیبت کہ جس کو چھوڑنے والا ایسا ہے کہ جس کی طرف اشتیاق نہیں کیا جاتا ہے، یعنی گویا کہ میں حالانکہ پاک صاف ہو کر آیا ہوں، لیکن اس مصیبت والے سے لوگ اس کو اتنے گھبراتے ہیں کہ اس کا اشتیاق نہیں کرتے ہیں۔ وودعتنی، اور اس مصیبت نے مجھے الوداع کہہ دیا۔ وہی مودع لا یبکى علیہ، لیکن وہ مصیبت جس نے اس مصیبت کو چھوڑا ہے، اس شخص کا یہ حال ہے کہ اس پر کوئی رونے والا رو بھی نہیں رہا ہے، یعنی گویا کہ اس طریقے سے اپنے دوست کو طنز کر رہا ہے۔ لیکن والحمدللہ تعالی علی محنت یجلیھا، اللہ کی تعریف ہے اس آزمائش پر جس کو وہ دور کرتا ہے۔ ونعمت ینیلھا، اور اس نعمت پر جس کو وہ ونعمت ینیلھا، اور ایسی نعمت پر جس کو وہ عطا کرتا ہے۔ ویولیھا، اور جو حوالے کرتا ہے۔ کنت اتوقع امس کتاب سیدی بالتسلیۃ، گزشتہ کل میں اپنے آقا کے خط کا انتظار کر رہا تھا تسلی کے ذریعے سے، کہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں، اور مصیبت سے نکلنے کے بعد مصیبت میں جب تھا تو اس وقت میں اپنے آقا کے خط کا منتظر تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے خط لکھے اور خط میں مجھے تسلی دے، لیکن اس وقت میرے آقا نے مجھے کوئی خط لکھا نہیں۔ لیکن آج مصیبت سے باہر آ چکا ہوں، آزمائش سے میں گزر کر باہر نکل کر قید و بند کی صعوبتوں کو جھیل کر باہر آ چکا ہوں، تو آج امید کر رہا تھا مبارک بادی کی، کہ جس طرح کہ آدمی جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو دوست مصیبت میں اس کی غمخواری اور تسلی کرتا ہے، اور جب غم سے نکل جاتا ہے اور حالات سے نکل جاتا ہے اور کسی آزمائش سے نکل جاتا ہے تو اس کو مبارکبادی دیتا ہے کہ وہ اپنے اس آزمائش میں پورے طور پر اتر گیا اور وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ والیوم بالتہنیۃ، اور آج میں مبارکبادی کی توقع کر رہا تھا۔ فلم یکاتبنی، لیکن اس نے مجھے خط دونوں موقعوں پر نہیں لکھا، جب میں مصیبت میں مبتلا تھا اس وقت بھی، اور جب میں مصیبت سے باہر نکلا اس پر بھی، اور گویا کہ اس طریقے سے وہ اسلوب اپنا رہا ہے
کہ اپنے دوست کو معذور قرار دے رہا ہے، لیکن اس معذوری کے ساتھ ساتھ وہ طنز بھی کر رہا ہے۔ فلم یکاتبنی فی ایام البرہائی، ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے خط و کتابت اور خط نہیں لکھا، برہا سختی اور مصیبت کے زمانے میں، بِأَنَّهَا غَمَّتْهُ، بئی طور پر کہ میری مصیبت نے اس کو غم میں ڈال دیا ہو، اور ایسا غم میں مبتلا کر دیا ہو کہ غم کی وجہ سے اس کو، جس طرح آدمی غم اور کسی ایسی الجھن میں آدمی پھنس جاتا ہے تو آدمی کو کوئی سوچتا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری مصیبت کا غم اس پر ایسا ٹوٹا ہو، غم کا پہاڑ ایسا ٹوٹا ہو کہ اس کو تو گویا کہ ہمت ہی نہیں بلکہ دل میں انشراح نہیں تھا کہ وہ قلم کو پکڑ کر اس کو تسلی دے۔ ولا فی ایام الرخائی، اور نہ ہو سکتا ہے کہ خوشی کے زمانے میں اس کو خط لکھنے کا موقع ملا، بئی طور پر کہ میری اس خوشی نے، مصیبت سے میری نجات نے اس کو حد سے زیادہ خوش کر دیا ہو۔ اس لیے کہ آدمی خوشی کے موقع پر بھی آپا کھو دیتا ہے تو اپنی اس وقت کی کیفیت کو بھول جاتا ہے، تو وہ خوشی میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ خوشی کے مارے اس کو قلم پکڑنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ وَقَدِ اعْتَذَرْتُ عَنْهُ إِلَى نَفْسِي، اور میں نے دوست کی جانب سے اپنے نفس سے عذر بیان کیا کہ میرا نفس بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا اور بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تیرا یہ دوست دیکھ کہ زندگی پر تیرے ساتھ رہا لیکن غم کی گھڑی میں بھی کام نہیں آیا اور خوشی کے موقع پر مبارک بادی تک بھی نہیں۔ تو میں نے اپنے نفس سے تیری جانب سے یہ وکالت کرتے ہوئے معذرت کی، وجادلت عنہ قلبی، اور میں نے اس کی جانب سے اپنے دل سے بحث و مباحثہ کیا۔ فقلت، تو جب یہ نفس طعنہ دے رہا تھا تو میں نے کہا، اما اخلالہ بالاولی، شاید کہ اس کا نظر انداز کرنا، اس کا اخلال سے مراد خط نہ لکھنا پہلے موقع پر، یعنی جب میں آزمائش میں چل رہا تھا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا، اس موقع پر اس کا خط نہ لکھنا، فَلِأَنَّهُ شَغَلَهُ الْاِہْتِمَامُ بِهَا عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا، وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس مصیبت کی فکر نے اور اس مصیبت کے اہتمام نے اس کو غافل کر رکھا ہو اس مصیبت کے سلسلے میں بات کرنے سے، کہ میری مصیبت اس پر اتنا بڑا غم لے کر آئی تھی کہ اس کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ اس وجہ سے وہ خط لکھنے پر خط نہ لکھا ہو۔ وَأَمَّا تَغَافُلُهُ عَنِ الْأُخْرَى، اور جہاں تک اس کا غفلت برتنا دوسرے موقع سے، یعنی جب میں مصیبت سے نکل کر باہر آیا اور مبارک بادی کا وقت آیا تو مبارک بادی کے موقع پر بھی اس نے خط نہیں لکھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نہ لکھنا اس وجہ سے ہو، فَلِأَنَّهُ أَحَبَّ أَن يُوَفِّرَ عَلَيَّ مَرْتَبَةَ السَّابِقِ إِلَى الْإِبْتِدَاءِ، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ مجھ پر سبقت کے مرتبے کو فراہم، ابتدا کی طرف سبقت کرنے کے مرتبے کو فراہم کرے، یعنی اگر وہ خط لکھتا تو گویا کہ وہ مقدم بن جاتا اور اس کا میں جواب دیتا تو میں پیچھے رہ جاتا، اور میرا دوست یہ چاہتا نہیں تھا کہ میرا یہ وفادار دوست جو مصیبت میں رہ کر آیا ہے وہ پیچھے رہ جاوے اور میں آگے بڑھ جاؤں، تو وہ مجھے سبقت کے مرتبے کو دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خط لکھا نہیں۔ وَيَقْتَصِرُ بِنَفْسِهِ عَلَى مَحَلِّ الْاِقْتِدَاءِ، اور وہ اپنے آپ کو اقتداء کے محل میں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ خود سبقت کرنا چاہتا نہیں تھا۔ لِتَكُونَ نِعَمُ اللَّهِ تَعَالَى مَوْقُوفَةً مِنْ كُلِّ جِهَةٍ عَلَيَّ، تاکہ اللہ کی نعمتیں ہر جانب سے مجھ پر موقوف ہو، یعنی گویا کہ ہر اعتبار سے کہ مصیبت کی گھڑی بھی، آزمائش کو بھی اس نے جھیلا، آزمائش کے بعد اس کو خوشی کا موقع آیا، خوشی کے بعد مبارک بادی کا موقع دینے کا آیا تو مبارک بادی میں دیتا تو وہ پیچھے رہ جاتا،
تو میں چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھے تاکہ اس کو سبقت کا مرتبہ ملے، یعنی ہر اعتبار سے اس کو نعمت ملے۔ ومحفوفۃ من کل رتبۃ بھی، اور نعمت ہر اعتبار سے اور ہر رتبے سے مجھے گھیر لے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فَإِن كُنتُ أَحْسَنْتُ الْاعْتِذَارَ، اگر میں نے عذر بیان کرنے میں اچھائی سے کام لیا ہے، عن سیدی، میرے آقا کی جانب سے، کہ میرے آقا نے خط نہیں لکھا تو میں نے اس کا یہ عذر پیش کیا، فَلْيَعْرِفْ لِي حَقَّ الْإِحْسَانِ، تو اب تو وہ احسان کے حق کو میرے لیے پہچانے، کہ یہ جب میں نے کہا تو کم از کم اخیر میں کم از کم احسان کے طور پر خط تو لکھ دے۔ وَلْيَكْتُبْ لِي بِالْاِسْتِحْسَان، اور بطور استحسان کے میرے لیے خط لکھ دے۔ وَإِن كُنْتُ أَسَأْتُ، اور اگر یہ عذر بیان کرنے میں جو میں نے کہا اور جو بیان کیا، اگر میں نے اس میں کوئی غلطی سے یا اس کی وجہ سے اگر دل کو ٹھیس پہنچی ہے، فَلْيُخْبِرْنِي بِعُذْرِهِ، تو چاہیے کہ وہ مجھے اپنے عذر کے بارے میں بتلائے کہ آپ کا عذر بیان کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ عذر تھا، تو کم از کم عذر بیان کرتے ہوئے خط لکھ دے۔ فَإِنَّهُ أَعْرَفُ مِنِّي بِسِرِّهِ، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے باطن اور اپنے اندرون کو جاننے والا ہے، تو اگر میں نے عذر بیان کرنے میں کوئی غلطی سے کام لیا ہے تو اخیر میں گویا کہ حقیقت کو واضح کرتے ہوئے خط لکھے۔ وَلْيَرْضَ مِنِّي، اور چاہیے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، بِأَنِّي حَارَبْتُ عَنْهُ قَلْبِي، کیونکہ میں نے اس کی طرف سے اپنے دل سے مجادلہ کیا ہے، کہ دل ہر وقت مجھے کوستا رہتا ہے کہ تیرا دوست کیسا کسی موقع پر کام نہیں آیا، تو گویا کہ میں دل کو یہ کہہ سکوں کہ دیکھ میرے دوست نے جواب تو دیا۔ وَاعْتَذَرْتُ عَنْ ذَنْبِهِ، اور جس کے گناہ کے بارے میں نے معذرت پیش کی، حتیٰ كَأَنَّهُ ذنبی، یہاں تک کہ گویا گناہ میرا ہے، یعنی میرے دوست کا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے دل کو بہلایا کہ گناہ میرا ہے، میرے دوست کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَقُلْتُ، اور میں نے کہا، یا نفس، اے نفس، اعذری اخاک، تم اپنے بھائی کو اور اپنے دوست کو معذور سمجھو، وَخُذِي مِنْهُ مَا أَعْطَاكَ، اور تم اس کی جانب سے لے لو جو وہ تمہیں عطا کرے، بھلے کچھ بھی جواب نہ دے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، تو اس کو مان لو کہ اس نے اچھا ہی کیا ہے۔ فَمَعَ الْيَوْمِ غَدٌ، کیونکہ آج کے ساتھ کل لگا ہوا ہے۔ وَالْعَوْدُ أَحْمَدُ، اور رجوع کرنا یہ قابل تعریف ہے، یعنی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو کم از کم دوست آپ رجوع کر لو، اس لیے کہ دوست رہتے ہوئے کڑواہٹ باقی رکھنا یا کسی عذر کو یا کسی عداوت یا حسد کو دل میں چھپائے رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، رجوع کر لینا اچھا ہے تاکہ دوستی اچھی چلے اور دو دوست مل کر اچھی زندگی گزار سکے۔ تو یہ گویا کہ اس کے خط لکھنے کا جو اسلوب ہے وہ اس طرح لکھ رہا ہے کہ اپنے دوست کو ٹارچر بھی کر رہا ہے، اپنے دوست پر تنقید بھی کر رہا ہے، اور ایسے اسلوب میں کر رہا ہے کہ گویا کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ملزم ٹھہرا رہا ہے، اپنے دوست کو بالکل بری ٹھہرا رہا ہے، اور اس انداز سے گویا کہ اپنے دوست پر جو تنقید کرنا تھا اور جو کچھ کہنا تھا وہ اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ تو یہ ایک نمونہ تھا رسالے کا ابو بکر خوارزمی کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔